عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية وأنا أجزى به۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، غالباً پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں یہاں کی جامع مسجد قباء میں رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کے موقع پر مجھے آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کی اس مسجد کے خطیب جو ہمیشہ آپ کو جمعۃ المبارک میں خطبات میں تفصیلی عنوانات کو سامنے رکھ کر کے آپ سے بیانات فرماتے ہوں گے۔ انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا، ان کا شکر گزار ہوں۔ اپنی جماعت کے ذمہ داران مولانا قاری افتخار احمد حقانی صاحب اور ان کی ٹیم کے یہاں کے ضلع کے ذمہ داران تمام کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے رمضان المبارک میں مجھے آپ سے ملاقات کروا دی۔ جمعے کا وقت یقیناً کم ہوتا ہے، کسی تفصیلی عنوان پر گفتگو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے جو مستقل خطیب ہوتے ہیں انہوں نے ترتیب کے ساتھ گفتگو کرنا ہوتی ہے، جہاں وقت ختم ہو جائے پھر وہ آخر میں کہتے ہیں آگے کی بات اگلے جمعے کو۔ اور جو میرے جیسا خطیب درمیان میں یوں ہی آ جائے، اسے پھر سوچنا ہوتا ہے کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، کون سی بات کروں، کون سی چھوڑوں، اس کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ دعا فرمائیں گے، میں تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، عشرہ آپ کا کل مکمل ہونے والا ہے، کل رحمت والا عشرہ ختم ہوگا۔ اللہ میرے آپ کے روزے رکھنے کو قبول فرما لے۔ میں نے قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے آیات کی تلاوت کی ہے، انہیں سامنے رکھوں گا اور انہی میں سے کوشش کروں گا، کچھ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں انہی میں سے نکال کر کے میں اپنی معروضات وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک کا آغاز قرآن پاک نے یوں کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا ایمان والو، اور ایمان والے آپ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ آیت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہوں گے اور نبی نے اس کو پڑھا ہوگا اور یوں کہا ہوگا یا ایھا الذین آمنو، تو نبی کے سامنے بیٹھنے والے وہ ایمان والے کون ہوں گے؟ کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے، ہم مجبور ہیں، ہم بات کوئی بھی کریں، مسئلہ کو کوئی بھی بیان کریں، وہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، طواف کا ہو، کوئی بھی ہم عمل کرتا ہوا کریں اور بیان کریں، اور جب اس کو پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو تذکرہ صحابہ کے بغیر مکمل ہوتا نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور دستور بھی یہ ہے، اس نے خطاب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے، کبھی وہ خطاب عام کرتا ہے، کبھی خطاب خاص کرتا ہے۔ جیسے آج میں یہاں پر آنا تھا تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو جماعتی ذمہ داروں نے دعوت دی ہوگی کہ آپ جمعہ مسجد قباء میں ادا کریں۔ مستقل نمازیوں نے روٹین میں آنا تھا، کچھ کو دعوت دی گئی، اور کبھی کبھی اعلان عام ہوتا ہے، جس کا جی چاہے وہ آ جائے۔ جیسے یہاں خطاب کبھی عام ہوتا ہے، کبھی خاص ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور اصول بھی یہ ہے، کبھی وہ خطاب عام کرتا ہے، کبھی خطاب خاص کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب خطاب عام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا انداز یہ ہے، یوں کہے گا یا ایھا الناس، پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب کرے گا۔ اس میں ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، بیگانے بھی ہوں گے، تمام کو خطاب ہے یا ایھا الناس۔ آگے کہا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یوں کہہ کر کے پوری دنیا کو خطاب کر کے کہہ دیا کہ میرے بندو تم عبادت میری کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو باہر ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اپنوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو اس کو مانتے نہیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے نا۔ اس لیے اس نے خطاب عام کیا، ایھا الناس، دنیا کے لوگوں، تم تمام کے تمام میرے مخاطب ہو، عبادت میری کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب پیدا میں نے کیا ہے تو عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبھی کبھی خطاب خاص ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ اس کا مطلب ہے آگے جو حکم آنے والا ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، وہ اپنوں کے لیے ہے، بیگانوں کے لیے نہیں ہے، ماننے والوں کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو خطاب خاص ہو گیا، اور خاص خطاب میں اس نے انداز یہ اختیار کیا یا ایھا الذین آمنو، آمنو ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کتب علیکم الصیام، میرے ماننے والے ایمان والو تمہارے اوپر میں نے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ تو آپ خاص ہو گئے، کس کے خاص ہوئے؟ آپ دیکھیں آپ کا اعزاز کتنا بڑا ہے، کس کے خاص بنے آپ؟
دیکھیں نا، میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے بلوایا گیا، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ آپ کو خطاب کر رہے ہیں، اور آپ کو خطاب اس لیے کر رہے ہیں، اسے پتہ ہے یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے آج ہم ایمان والے ہیں۔ جب یہ آیت آئی تھی اس وقت ایمان والے کون تھے؟ بات آ گئی صحابہ کی۔ پتہ یہ چلا ایمان کہاں سے شروع ہوا؟ شروع کہاں سے ہوا؟ ایمان کی دعوت دی اللہ کے نبی نے، اس ایمان کی دعوت کے اوپر پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ بنیاد بنے ہیں۔ یہ مسجد ہے آپ کی، مسجد قباء۔ جس نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جب تک یہ مسجد رہے گی آپ حضرات نمازیں پڑھیں گے، جمعے پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، عبادت کریں گے۔ جس نے بنیاد رکھی ہے اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ کو مولانا طارق محمود صاحب بتاتے رہتے ہیں، جو نیکی کی بنیاد رکھا کرتا ہے وہ بنیاد رکھ کر کے چلا جاتا ہے، جب تک اس کے اوپر دنیا والے عمل کرتے رہیں گے ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا، جس نے بنیاد رکھی ہے ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ تو پہلے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ۔ کون ہیں؟ صحابہ۔ وہ ایمان لائے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمیں نصیب کر دیا، تو بنیاد یہ بن گئے ہم۔ میں رمضان المبارک کو سامنے رکھ کر کے پھر آتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کو اپنے محبوب نبی سے بھی محبت ہے۔ نبی کے جو محبوب امتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ کو ذرا۔ نبی سے بھی محبت ہے، نبی کے ماننے والوں سے بھی محبت ہے۔ نبی اللہ کا محبوب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو، آپ سنتے رہتے ہیں، عظمتوں کے لحاظ سے، بلندیوں کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے سب سے اونچا بنا دیا۔ اور قرآن نے یوں بھی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اس کے نام کو بلند و بالا کر دیا۔ ایک تو یوں بلند و بالا کیا، یوں بتا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوں بھی چاہا کہ میں اپنے محبوب کو ظاہری طور پر اتنی بلندیوں کے اوپر لے کر کے جاؤں، دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے ساتوں آسمان اس کے قدموں کے نیچے ہوں اور وہ اس سے بھی اونچا ہو۔ یوں بھی اونچا کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے، یہ رمضان المبارک ہے، اس سے پہلے شعبان المعظم تھا، اس سے پہلے رجب المرجب تھا۔ یہ 3 مہینے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور تینوں مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رات بنا دی ہے۔ میری اہمیت والی، ہر مہینے میں ایک رات ہے۔ پہلے رجب میں ایک رات آتی ہے، پھر شعبان میں آتی ہے، پھر رمضان میں آتی ہے۔ جب رجب کا مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رات بنائی جسے قرآن پاک نے لیلۃ المعراج کہا۔ وہ لیلۃ المعراج ہے، بلندیوں والی رات، نام ہی اس کا ایسا رکھ دیا لیلۃ المعراج۔ وہ رات جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل سے کہا، جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا آسمانوں سے اتر کر کے زمین کے اوپر چلا جا، میرے محبوب کو
فرش سے اٹھا اور عرش کے اوپر میرے پاس لے کر کے آ۔ اب آپ کی توجہ رہے ذرا، کیا مزہ ہوگا۔ بہت سارے نبیوں نے، مولانا طارق صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا تفصیلاً، بہت سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ تم نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آیا لن ترانی، میرے پیغمبر کلیم تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ نبی نے اصرار کیا دیکھنا چاہتا ہوں، پھر کہا تو دیکھ نہیں سکتا مجھے اس لیے کہ میری تجلیات انوارات اس قدر ہیں، اس کو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا اور دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتا، مگر کلیم نے اصرار جاری رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اپنی تجلیوں میں سے اتنی کا تجلی علماء نے لکھا جیسے سوئی میں سوراخ ہوتا ہے، اتنی تجلی ظاہر کی کس پر؟ پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کے اوپر تجلی ظاہر کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ نہیں برداشت کر سکا۔ آپ کے قریب بھی قرب و جوار میں پہاڑ ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی حرکت ہوتی ہے ان میں؟ یہ جمے ہوئے ہیں جہاں سے ہیں، یہ اپنی جگہ کے اوپر جم کر کے رہتے ہیں، مگر اللہ کی تجلی جس پہاڑ کے اوپر آئی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور قرآن پاک نے کہا خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک، ساتھ ہی کہا جب حالت بدلی، کہا اللہ میں سمجھ گیا کہ میں یہ نہیں اس کا متحمل تھا، میں نے اصرار کیا، تو نے مجھے تجلی ظاہر کی، نہیں ہو سکا۔ یہاں یہ ہوا، اور جب میرے آپ کے پوری کائنات کے نبی کا نمبر آیا تو ہمارے نبی نے یوں نہیں کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس رب نے جبریل کو کہا وہ میرے محبوب کو لے کر کے آ، میں سامنے بٹھا کر کے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ باقی نبی کہتے تھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل لے کر کے آ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آگے جبریل، تفصیل کا وقت نہیں کہ میں کسی تفصیل میں جاؤں، بس اشارتاً جملہ یوں کہنا چاہتا ہوں، رات کا وقت تھا جب جبریل آئے، جس کمرے میں اللہ کے نبی آرام فرما تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کمرے کی چھت کو یوں کھول دیا، بس اشارہ ہوا کھل گیا، نہ ٹائم لگا، نہ بندوں کی ضرورت پڑی، نہ لیبر کی ضرورت پڑی، حکم کیا کھل جا، کھل گیا۔ جبریل گزر گئے، چھت کو کہا مل جا، وہ مل گئی، پہلے کھل گئی اس کے حکم سے، پھر وہ مل گئی۔ پتہ چلا دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ چھت بھی ماننے والی ہے، اس کو کہا کھل جا، مان کر کے کھل گئی، اسے کہا جڑ جا، وہ مان کر کے جڑ گئی۔ پتہ چلا یہ چھتیں، یہ عمارتیں، یہ بلڈنگیں بھی تابع کس کے ہیں؟ ہو گئے۔ اب نیچے آئے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، توجہ سے نظر، نبی آرام فرما رہے تھے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بین الیقظۃ والنوم، میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا، یعنی آنکھیں میری بند تھیں، دل میرا جاگ رہا تھا۔ نبی کی نیند ایسی ہوتی ہے، ہمارے جیسی نہیں ہوتی۔ ہم تو سو جاتے ہیں، پورا گھر رات کو چور آ کر لوٹ کر لے جاتے ہیں، صبح اٹھ کر کے دیکھتے ہیں گھر خالی نظر آتا ہے۔ ہماری نیند ایسی ہوتی ہے، نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل نبی کا جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو جبریل آئے، نبی کی آنکھیں بند تھیں،
جبریل نے چاہا جگانے سے پہلے پہلے قریب بیٹھ کر کے میں نبی کا دیدار کر لوں، ذرا نظریں ٹکا کر کے دیکھ لوں، اس لیے کہ جب آنکھیں کھل جائیں گی بیدار ہو جائے گا، پھر باتیں شروع ہو جائیں گی، اور جب باتیں شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے میں کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں، نظر ٹک جاتی ہے اور توجہ کے ساتھ ایک چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ جبریل نے چاہا کہ نبی کے آنکھیں کھولنے سے پہلے پہلے میں نبی کو دیکھوں، اور ایسا دیکھوں کہ جبریل ہی دیکھے، کوئی اور نہ دیکھے۔ جب میں دیکھوں کوئی اور نہ دیکھے۔ ایک رات یہ تھی، اور ایک رات اور بھی آئی، جس رات کو نبی گھر چھوڑ کر کے سفر کر کے گئے تھے، اور گئے تھے صدیق اکبر کے گھر کے دروازے پر۔ آپ کی توجہ رہے، یہاں جبریل چل کر کے آئے نبی کے پاس نبی کو لینے کے لیے، وہاں نبی چل کر کے گئے صدیق اکبر کے پاس صدیق اکبر کو ساتھ لینے کے لیے۔ یہاں نبی لینے کی جبریل لینے کے لیے آئے، وہاں نبی صدیق اکبر کو لینے کے لیے گئے۔ جبریل بھی رب کے حکم سے نبی کے پاس آئے، اور نبی بھی صدیق کے دروازے پر کس کے حکم سے گئے؟ تو لڑائی ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ملنگ جو ہیں یہ لڑائی ہمارے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ جاؤ جا کر اللہ کے ساتھ لڑائی لڑو، کرو مقابلہ، اس کا تمہیں مزہ آئے گا، مزہ سکھائے گا تمہیں، وہ بتائے گا تمہیں۔ جو جبریل کو نبی کے دروازے پر لے کر کے جائے اسے کوئی نہیں روک سکتا، نبی کو رب صدیق کے دروازے پہ لے کر کے جائے وہاں بھی کوئی روک سکتا یہاں جبریل نے نبی کی آنکھیں بند تھی، جبریل نے مزے لے کر کے نبی کو دیکھا، اور صدیق نے نبی کو گود میں رکھ لیا، نبی کی آنکھیں بند ہو گئیں، صدیق مزے لیتا رہا۔ وہاں جبریل مزے لے رہا تھا، یہاں صدیق مزے لے رہا تھا۔ جبریل ایک وقت کے لیے جگانے سے پہلے پہلے جبریل نے مزہ لیا، صدیق اکبر نے 3 راتیں اور 3 دن پورے کے پورا مزہ لیا۔ صداقت صدیق اکبر زندہ باد، صداقت صدیق اکبر زندہ باد، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ میں پھر آ جاتا ہوں، جلدی جلدی میں سفر کر رہا ہوں، ٹائم چونکہ کم ہے۔ جبریل نے جگا لیا، جاگ گئے۔ جبریل رات کے وقت کیسے آئے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ صدیق اکبر کے دروازے پر جب نبی گئے، دروازے پہ ہاتھ مارا، صدیق نے دروازہ کھول دیا، بس اتنی دیر لگی، نبی کا ہاتھ دروازے سے پیچھے ہٹا، صدیق نے دروازہ کھول دیا، تو اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے پوچھا، ابو بکر تو کہاں تھا؟ اتنی جلدی دروازہ کھول دیا۔ دیکھو نا، یہ مسجد کا ایک یہ دروازہ، ایک باہر والا دروازہ، میں وہاں سے چلا یہاں تک آیا، یہاں سے یہاں تک آیا، آخر وقت لگا نا۔ تو نبی نے تو دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازے پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ پیچھے کیا، صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ اتنی جلدی میں جب کھلا تو اللہ کے نبی نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تو کہاں تھا؟ اتنی جلدی دروازہ کھول دیا، کہاں تھا؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔
اچھا تو دروازے پہ تھا؟ کب سے تھا؟ توجہ سے سننا صحابہ کے سپاہیوں، تمہارے لیے جملہ، دکھ تکلیفیں تمہیں بھی آتی ہیں، انتظار تمہیں بھی کرنے پڑتے ہیں، روڈوں سڑکوں کے اوپر آپ کو بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے، کئی دن کئی راتیں مشقتیں آپ کو بھی اٹھانا پڑتی ہیں۔ یہ اس لیے اٹھانا پڑتی ہیں، آپ جس کے در کے غلام چوکی دار ہیں، ذرا اس کی بات سنیں۔ نبی نے پوچھا پھر تو کب سے کھڑا تھا؟ اس نے کہا نا میں دروازے پہ کھڑا تھا۔ اب دیکھیں نا، آپ کو میری اطلاع تھی کہ میں نے آج آنا ہے، آپ کو پتا تھا کہ میں نے آنا ہے، آپ کو انتظار تھا، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، اب یہاں سے پوچھ رہے ہوں گے چل پڑے، کہاں پہنچ گئے، قریب آ گئے، دور ہیں، ایک منٹ کے بعد پوچھ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ نہ موبائل کا دور تھا، نہ مواصلات کا دور تھا، نہ رابطوں کا تھا، کتنا بڑا سفر تھا۔ تو کیا کہا؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے ایک دن فرمایا تھا میں کسی رات کو آؤں گا، آپ نے مجھے ایک دن فرمایا تھا میں کسی وقت آؤں گا، بس جس دن سے آپ نے فرمایا اس دن سے لے کر آج کی رات تک میں پوری رات آپ کے انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہی رہتا ہوں۔ چلے یہ عظمتیں، رفتیں، بلندیاں صدیق اکبر کو دینے والا کون ہے؟ اور اگلا جملہ سنو، صدیق اکبر نے بھی نبی سے کہا، نبی نے تو یوں فرمایا نا، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آپ کے دشمن آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ رات کے وقت اکیلے سفر کر کے کیوں آئے؟ آپ مجھے حکم فرماتے میں سر کے بل چل کر کے آ جاتا۔ جب صدیق اکبر نے یوں کہا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے رب نے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے۔ صدیق تیری عظمت کو سلام ہے، سلام ہے، صدیق تیری عظمت کو سلام ہے، سلام ہے۔ بس یہاں سے پھر آگے چل پڑتے ہیں۔ وہاں جبریل نے براق پہ سوار کیا، یہاں جبریل جنت سے سواری لے کر کے آئے، اس رات کا سفر تھا، اور دوسری رات کا جب سفر ہوا صدیق اکبر نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے جا رہے ہیں، اور جب غار کی بلندیوں کے اوپر جانے لگے نبی کے قدم زخمی ہوئے تھے، صدیق اکبر نے دیکھا، برداشت نہ کر سکا تو یوں عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری کے اوپر سوار ہو جائیں۔ وہاں جبریل سے پوچھا تھا نا نبی نے کہ کیسے جانا ہے، تو کہا میں جنت سے سواری لے کر کے آیا ہوں۔ یہاں جب پہاڑی کی بلندی پہ چڑھنا تھا تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ نبی نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، سواری تو ہے نہیں، یہ کون سی سواری کی ابو بکر بات کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ابو بکر سواری تو نہیں ہے، میں نے سوار کس پہ ہونا ہے؟ تو صدیق اکبر نے سر بھی یوں جھکا دیا اور اپنی کمر کو بھی یوں جھکا دیا، اور جھکا کر کے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آج سواری نہیں ہے، آج ابو بکر آپ کے لیے سواری بن جائے گا۔ مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، اے چرچے جس کے عرش پر ابو بکر، اے گنار فرش پر ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر۔ میں جلدی میں اگلا سفر کرنے لگا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہاں، یہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ اس رات کا سفر ہو گیا، مسجد اقصی میں پہنچ گئے،
1,24,000 نبی ہمارے نبی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ منظر کیا ہوگا نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ میرے لیے آپ کھڑے تھے، نبی کے لیے نبی کھڑے تھے۔ یارو مزے کا عالم کیا ہوگا، نبیوں نے ہمارے نبی کو دیکھا اور اللہ سے کہا پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں اپنا محبوب نبی دکھا دیا۔ نبیوں نے شکریہ ادا کیا، تو جن نبیوں نے ہمارے نبی کو ایک مرتبہ دیکھا انہوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ جن صحابہ کرام نے ساری زندگی نبی کو دیکھا، ان کی عظمت کا، بلندی کا، مرتبے کا مقام کیا ہوگا۔ ساری زندگی دیکھا، پاس بیٹھ کر کے دیکھا، صدیق اکبر نے گود میں رکھ کر کے دیکھا، مزے کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہاں میں اس بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ یہاں سے چلے گئے کہاں پر؟ قرآن پاک نے کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور آگے کہا عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہَىٰ، وہاں پہنچ گئے جہاں جبریل ہاتھ باندھ کر کے یوں کھڑا ہو گیا۔ حضور آگے میں نہیں جا سکتا، آگے آپ کا مقام ہے، خدا جانے مصطفیٰ جانے۔ میں نہیں آگے جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ تجلیات و انوارات اس قدر ہیں، پر جل جائیں گے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کی محبت میں جملہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جبریل سدرہ پہ رک گیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دیتے تو میں نے رکنا نہیں تھا، میں نے کہنا تھا پروانے کا کام شمع پہ جلنا ہوتا ہے، میں نے جلنا گوارا کر لینا تھا، نبی سے جدائی گوارا نہیں کرنی تھی۔ مگر وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ نے یہ تقسیم کار کیا ہوا ہے، بتانا تھا۔ یہ اونچ نیچ بھی نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ اونچا کر رہے ہیں جبریل کو نیچا کر رہے ہیں، اونچے نیچے والی بات بھی نہیں ہے، اس کا مقام یہ ہے اور اس کا مقام وہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ اللہ کی جنت میں جتنی نعمتیں محفوظ کر کے اس نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہوئی تھیں، وہ کسی اور کو دینی نہیں تھی۔ محبوب سے کہا ذرا دامن کو پھیلا، اس نے پھیلایا، رب نے جنت کی ساری نعمتیں محبوب کے دامن میں ڈال دی۔ اب دیکھنا ذرا، میں دوسری رات پہ آنے لگا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہاں میں نے پڑھا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، نبی کو اتنا اونچا کر دیا۔ نبی کے ماننے والوں نے اللہ سے کہا اللہ تیرا محبوب تھا، تو نے عرش پہ بلا کر کے اسے اونچا کر دیا، ہم بھی تو اس تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کی تابعداری کرنے والے ہیں، ہم اگر تیرا دیدار کرنا چاہیں، ہم بھی معراج کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ نے کہا اس نبی کی برکت سے، نسبتوں کی وجہ سے میں تمہیں بھی اتنا اونچا کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سفر کرنا ہی نہیں پڑے گا، بس گھر سے مسجد میں چل کر کے آ جانا، سر سجدے میں رکھ دینا۔ الصلاۃ معراج المومنین، میں نے مومن کی معراج جو ہے وہ نماز میں رکھ دی ہے۔ تمہارے لیے میں نے اتنا آسان کام کر دیا، نبی کو اتنی بلندی پہ لے کر کے گیا، تمہیں کہا بس یہاں آ جاؤ، سر سجدے میں رکھو اور پڑھ دو سبحان ربی الاعلیٰ، تم اتنا اس کی طرح متوجہ ہو کر کے پڑھو کہ تمہیں اللہ کا دیدار ہو جائے۔ آپ کہیں گے ہمیں تو ہوتا نہیں ہے، بہت سارے اللہ والے ہیں جن کو ہو جاتا ہے،
آپ کی بھی جب پوری توجہ ہوگی، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو پورا خیال کیا کرو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور اگر تمہارا ایمان اس مقام پہ نہیں پہنچا، ابھی کمزور یہ ہے، تو یہ یقین کر لیا کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے نا۔ اور اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ کیسے؟ موسم ہے تو ماشاءاللہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ گرمیوں میں بھی روزے ہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، کمرہ بھی بند ہوتا ہے، فروٹ بھی بڑا ہوتا ہے، شربت بھی بڑا ہوتا ہے۔ کوئی مومن ہاتھ اس کے قریب لے جاتا؟ کوئی دیکھنے والا بھی؟ یہ کیوں نہیں لے کر کے جاتا؟ تو یہ بندہ، اس کو کوئی کہے تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، وافر مقدار میں ساری حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہاتھ نہیں لگاتا، تو یہ مومن بندہ بول کر کے کہتا ہے کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہو نا رب دیکھ رہا ہے، اور رب کا یہ آپ کا یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے گناہگار سے گناہگار آدمی بھی جو اعمال میں کمزور بھی ہوگا، اس کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ لگاتا نہیں ہے۔ کس لیے؟ قرآن پاک نے کہا، جب پوچھا گیا اللہ یہ روزے ہم سے تو نے کیوں رکھوانے ہیں، کیا ملے گا؟ تو جواب آیا تھا لعلکم تتقون، روزہ رکھوا کر میں تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور تقوی اسی کا نام ہے اللہ کا خوف آ جائے۔ تو روزے کی حالت میں اللہ کا خوف آتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں، اور شام کے وقت دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کھانے پینے کی تمام اشیاء پڑی ہوئی ہوتی ہیں، مجال ہے کوئی ہاتھ لگائے، کوئی ہاتھ پہ لگی ہوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی کے کانوں کی پوری توجہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے اوپر ہوتی ہے، اذان کی آواز کب آئے گی، ادھر سے اذان کی آواز نہیں آتی، ادھر گھڑی پہ ٹائم نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ لگاتا ہے؟ کتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہیں، آپ بھی کامیاب ہیں۔ آپ نے کبھی ہاتھ لگایا نہیں نا کسی چیز کو، سامنے پڑی ہوئی ہے، شام کا وقت ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی والی صفت پیدا کر دی، اور تقوی والی صفت پیدا ہو گئی، افطاری کا وقت ہوا، فرمایا اس وقت میں میرے سے جو دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ تم سارا دن میرے لیے بھوکے رہے، اب میں تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں، مانگو مجھ سے، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور اللہ کی عطا جو ہے وہ ایسی ہے، دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں، رب کا دروازہ کبھی بند ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی ہیں نبی کے، اس صحابی نے اللہ کے نبی کو وضو کروایا، صحابی نے وضو کروایا، بڑا نصیبے والا ہوگا نا، ہاتھ میں برتن لے کر کے پانی ڈال رہا ہوگا نبی کے ہاتھوں پہ، کیا نصیبے والا ہوگا۔ وضو مکمل ہوا، نبی خوش ہوئے، جب نبی خوش ہوئے تو اللہ کے نبی نے یوں کہا سل ربیعہ، ربیعہ اور صحابی کا نام ہے، ربیعہ مجھ سے آج مانگو، میں تیرے سے بڑا راضی ہوں، تو جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ صحابی سے یوں کہا تو صحابی نے کیا مانگا؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ نے مجھے کہہ ہی دیا ہے تو پھر مجھے اللہ جنت میں آپ کی رفاقت عطا کر دے، جیسے یہاں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں وہاں بھی آپ کی رفاقت مجھے مل جائے۔ تو صحابی نے یہ مانگا۔ میں جلدی میں اگلا جملہ جلدی ختم کرتا ہوں۔ اس بلندی پہ لے جا کر تاج ختم نبوت سر پہ آ گیا، جنت کی نعمتیں دامن میں آ گئیں،
اب اللہ تعالیٰ نے ان بلندیوں کے اوپر اپنے محبوب کو بلا کر کے کہا میرے محبوب تیرے امتی آپ ہیں وہ، آپ بڑے نصیبے والے ہیں، کہا تیرے امتی ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے اور وہ معافی مجھ سے مانگنا چاہیں، میری طرف رجوع کرنا چاہیں، تو ان کے لیے طریقہ بھی تجھے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے مولانا طارق صاحب سے ملنا ہو نا، آنے والا پوچھتا ہے یار مولانا صاحب مل لیں گے میرے سے؟ کسی سے پہلے فون کرواؤں، رابطہ کرواؤں تاکہ میرے سے ملاقات کر لیں، کسی خاص بندے سے ملنا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نبی کے گناہگار امتیوں کے لیے، گناہ ہم کر رہے ہیں، غلطیاں خطائیں ہم کر رہے ہیں، تو رب نبی کے امتیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، کہا میرے محبوب خطا ان سے ہوگی، وہ معافی مانگنا چاہیں گے، معافی کے لیے طریقہ میں بتا دیتا ہوں، بس اس طریقے پہ آ کر کے میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ایک مرتبہ کہہ دے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ یہ معراج والی رات کا تحفہ ہے گناہگار امت کے لیے، آپ کو میں تحفہ دے رہا ہوں رمضان المبارک میں، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں گناہگار امتیوں کے لیے رب نے معراج والی رات نبی کو بلا کر کے نبی کو ہمارے لیے عطا کی ہیں۔ اس کے لیے کیا کہا کہ پھر اگلا مہینہ آ گیا شعبان کا، اس میں ایک رات آ گئی جسے شب برات کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ کہا اس رات میں میرا گناہگار بندہ میرے دروازے پہ آئے، بس ہاتھ پھیلائے اور کہہ دے لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ جیسے تو نے پہلے لوگوں کے امتحان لیے، بڑے بڑے امتحان لیے، میرا امتحان نہ لینا۔ آگے کہہ دینا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا، وہ امتحان نہ لینا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا۔ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور آگے بڑھ کر کے یوں کہہ دینا واعف عنا، اللہ معاف کر دے مجھے۔ یہ بتایا کس نے؟ یہ عمل کس نے بتایا؟ نبی کو معراج پہ بلا کر کے ہمارے لیے بتایا، یوں کہہ دینا واعف عنا، اللہ معاف کر دے۔ پھر آگے کہہ دینا واغفر لنا، اللہ مغفرت بھی کر دے۔ اور آگے کیا کہا وارحمنا۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ کسی کو ملک کی عدالتوں میں نہ لے جائے، ایک عدالت کا فیصلہ ہو جائے، سیشن کی عدالت کا خلاف ہو گیا، ہائی کورٹ میں چلے گئے، فیصلہ باقی رہا، تو آخر میں پھر سپریم کورٹ، وہاں سے بھی فیصلہ باقی رہا، تو اس کے بعد دروازہ کون سا رہ جاتا ہے؟ صدر پاکستان، جس کے پاس ہوتی ہے رحم کی اپیل۔ اور یہاں کیا کہا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ نہ میرے پاس وکیل ہے، نہ میرے پاس دلیل ہے، بس رحم کی اپیل ہے۔ وارحمنا۔ اللہ کہتے ہوں گے میرے بندے یہ مجھے تو کیوں کہہ رہا ہے، تجھے کوئی اور دروازہ نہیں ملا؟ تو اس کا ماننے والا کہتا ہے انت مولانا،
تو ہمارا مولا ہے، اس لیے ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو نے کہا تھا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے ہاتھ تیرے سامنے پھیلاتے ہیں۔ ایک رات وہ دے دی اور اس کے بعد آ گیا پورا رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ سارا مہینہ اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا، گناہ گاروں کے لیے۔ 11 مہینے غلطیاں، خطائیں، سارا کچھ ہم کریں۔ 11 مہینوں میں ہم ہاتھ اٹھا کر کے مانگتے ہیں، اور رمضان المبارک جب آ جاتا ہے پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں، سحری کے وقت کہتے ہیں تم روٹی کھا رہے ہوتے ہو، تمہارا کھانا روٹی کھانا بھی کہا یہ عبادت میں نے بنا دیا، صرف عبادت ہی نہیں بنا دیا، اتنی اہم آپ کی سحری کے وقت کا کھانا ہوتا ہے، آپ سحری کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے آپ کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنے اونچے ہو گئے آپ، یہاں سلام آ گیا، اور شام کو افطاری کا وقت آیا تو اس وقت کہتا ہے مانگتے جاؤ، جو مانگو گے عطا کر دوں گا۔ آپ کے فوت ہونے والے ہیں، آپ ان کے نام لے کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں سب کے لیے مغفرت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور پھر اس مہینے میں ایک رات بنا دی، کہا ایک رات کی عبادت کرو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر تمہیں ثواب دوں گا۔ اب دیکھنا میں جلدی میں بس جملہ آخر میں پہنچ گیا، کیا کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آگے کیا ہے، وہ رات جب آ گئی آپ عبادت میں مصروف ہیں، تلاوت میں، عبادت میں، ریاضت میں آپ مصروف ہیں، تو آسمان سے تنزل الملائکہ والروح فیہا، فرشتوں کی جماعت اتر کر کے آتی ہے اور جبریل کی قیادت میں چل کر کے آتی ہے۔ وہی جبریل جو نبی کے پاس آیا کرتا تھا، وہ جبریل ملائکہ کی جماعت کو لے کر کے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اپنی مرضی سے نہیں آئے، قرآن نے کہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ آئے بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے آئے ہیں، اور آ کر کے کیا کہتے ہیں، آپ عبادت میں ہیں، جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سلامن، جبریل کہہ رہا ہے، میکائیل کہہ رہا ہے، اسرافیل کہہ رہا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے، باقی ملائکہ کہہ رہے ہیں سلامن، عبادت میں مصروف اللہ کے بندے تجھے میرا سلام ہو۔ آپ کو کوئی بڑا بندہ سلام بھیج دے نا، آپ کا سر اونچا ہو جاتا ہے، پاؤں کی ایڑیاں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں، مجھے فلاں بندے کا سلام آ گیا، یارو تم کتنے نصیبے والے ہو، نبی کے امتی بننے کی وجہ سے، صحابہ سے محبت کرنے کی وجہ سے تم لیلۃ القدر میں رات کو عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہو، تم ساری رات عبادت میں رہتے ہو، ساری رات ہی جبریل تمہیں سلام کرتا رہتا ہے، ایک مرتبہ سلام نہیں کرتا کہ بس السلام علیکم کہا کافی ہو گیا۔ قرآن نے کہا سلامن ہی حتی مطلع الفجر، اگلے دن کا سورج جب تک طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک ملائکہ اور جبریل تمہیں سلام ہی کرتا رہتا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ جمعہ تھا، رمضان تھا، میں نے جمعے کو سامنے رکھ کر، رمضان کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں کر دی، انشاءاللہ پھر جب کسی موقع کے اوپر کھلے ماحول میں پروگرام ہوگا پھر ہم کھلے میدان والی باتیں کر لیں گے۔ ان دنوں میں اللہ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے پھینک دیتا ہے سمندروں میں، اس لیے کسی شیطان کی بات نہیں کرتے، رحمان کی بات کرتے ہیں، ویسے بھی رحمان کے ماننے والے ہیں، اس لیے سارا سال ان کا مقابلہ، اور رمضان المبارک میں رحمان کی طرف سے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے رہائی کا، وہ ہم نے اس سے مانگ کر کے اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
آپ کو بھی رمضان المبارک کے روزے صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رکھ کر کے تقوی والی صفت اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ آپ حضرات، مولانا افتخار صاحب، آپ تمام حضرات، مجھے معلوم ہے آپ کا ہر عنوان کے اوپر ایک ریکارڈ ہے، جماعتی عنوان پر آپ کو جو کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے فیصل آباد ہم بلوائیں 9 جنوری کو، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم آپ کو ملتان میں 5 فروری کو بلائیں، وہاں آپ قافلوں کی شکل میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ ایسے حالات کے اندر آپ کی جماعت نے ملک کے بڑے بڑے سٹیڈیموں کو بھر کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دیا، جن سٹیڈیموں کو ملک کی سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر نہیں بھر سکے، صحابہ کے سپاہیوں نے اس کو بھر کر کے ایک ریکارڈ قائم کر کے بتلا دیا۔ ظلم و جبر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ کام کرتے تھے، وہ کام کر رہے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے اصحاب پیغمبر کے در کی چوکیداری کرتے ہی رہیں گے۔ اور بس اتنا جملہ کہہ کر کے، یہ جو میں نے کہا نا اللہ نے نبی کو بلندیوں پہ بلایا، یہ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا جملہ پڑھا، انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ جس چیز کو کوئی جتنا دبائے گا اللہ اس کو اتنا اونچا کر دیتا ہے۔ قریش مکہ نے نبی کو دبایا تھا، بہت ظلم و جبر اس دور کا جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، حتیٰ کہ ہجرت پہ مجبور کر دیا، بیت اللہ سے جدائی برداشت کی، صحابہ کے دکھ نبی نے دیکھے۔ جب یہ سارے دکھ آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر کے ان قریش مکہ کو بتایا، تم اسے نیچا کرنا چاہتے تھے، میں نے اس کو اتنا اونچا کر دیا قیامت تک یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 12,000 کے قریب آپ کے رہنما کارکنان نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جیلوں میں 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال آپ کے کارکن پابند سلاسل رہ کر کے آئے۔ الحمدللہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندیاں عطا کر دی، آپ کو آزادیاں عطا کر دی۔ کئیوں کو ان کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ملک ہمارا اس وقت انتہائی ناسازگار حالات سے دوچار ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں جہاں آپ نے اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے کرنی ہے، جماعت کے لیے کرنی ہے، شہداء کے لیے کرنی ہے، وہیں پر یہ ملک پاکستان ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے، رمضان المبارک میں بنا تھا۔ اللہ ملک دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، ان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دے۔ تیرے نام پر یہ ملک بنایا گیا تھا، ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں تیرا دیا ہوا نظام یہاں پر عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔